اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ ہم سماعت فرما رہے تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حق مساوات کا اعلان۔ جان و مال کی حفاظت کے حق کا اعلان۔ ہر انسان کو زندگی گزارنے کا حق حاصل ہونا چاہیے، اور کسی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ وہ دوسرے کی جان کے در پہ ہو اور اس کو قتل کروائے۔ اس طرح زندگی گزارنے کے لیے مال کی حفاظت ضروری ہے، تاکہ وہ اپنی مرضی سے مال کا تبادلہ کرے اور اپنی حوائج و ضروریات کی تکمیل کر سکے۔ اس کے لیے مال کی حفاظت کا حق دیا جانا ضروری ہے۔ کسی شخص کے لیے روا نہیں کہ وہ دوسرے کے مال کو اس کی مرضی کے بغیر حاصل کرے۔ ان دونوں حقوق کی بنیاد یہ مبارک ارشاد ہے: لوگوں، یقیناً تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت تمہارے پاس قابل احترام ہے۔ اسلام کے معاشی نظام کی حکمت: معاشرے کے تمام طبقے اس وقت ترقی کر سکتے ہیں جب مال و دولت چند افراد میں منجمد نہ ہو، بلکہ تمام افراد میں گردش کرتی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ دولت مند طبقہ دولت سمیٹتا رہے اور تنگ دست اور غریب طبقے کے افراد فروغ تنگ دستی سے گھٹ گھٹ کر دم توڑ دیں۔ اسی حکمت و پالیسی کے تحت اسلامی نظام میں سود کو حرام اور گناہ قرار دیا گیا ہے۔ مالداروں پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، دیگر صدقات کی ترغیب دی گئی ہے۔ بعض اعمال میں کوتاہی یا غلطی کی پاسبانی کے لیے کفارہ واجب قرار دیا گیا، اور مال غنیمت میں خمس پانچواں حصہ مقرر کیا گیا، تاکہ ان ذمہ داریوں کے ذریعے دولت غریب افراد کی طرف بھی آئے اور چند افراد ہی میں محدود ہو کر نہ رہ جائے۔ اس سلسلے میں خطبہ حجۃ الوداع میں فرمودہ یہ ارشاد رہنما ہے: جاہلیت کا سارا سود معاف ہے، البتہ اصل مال تمہارا حق ہے، تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ حق مساوات کا اعلان: جس معاشرے کے افراد اونچ نیچ، ذات پات، بھید بھاؤ، امیر و غریب، رنگ و نسل کے اعتبار سے بٹے ہوئے ہوں، وہاں آپسی تلخیاں اور عداوتیں بہت جلد پیدا ہو جاتی ہیں، اور ایسا معاشرہ بہت کم عرصے میں زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ بہترین سوسائٹی وہ ہے جہاں انسانی افراد میں اونچ نیچ، رنگ و نسل کا تصور نہ ہو، ہر ایک کے حقوق برابر و یکساں ہوں، تمام افراد کے حقوق میں مساوات و یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے: کسی عربی کو اعجمی پر فضیلت و فوقیت حاصل نہیں، بجز تقوی کے۔ اس مبارک ارشاد کے ذریعے انسانوں کو طبقاتی تقسیم کے ذریعے منتشر کرنے سے منع کیا گیا، انسانی تفاخر کا سدباب کر دیا گیا، اور عالمگیر مساوات کا آفاقی اعلان کیا گیا۔ خواتین کے حقوق کا اعلان: دور جاہلیت میں خواتین سے جانبدارانہ، ظالمانہ اور غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا۔ لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح دی جاتی، لڑکی کو بوجھ سمجھا جاتا۔ مال متروکہ میں صرف لڑکوں کا حصہ ہوتا اور لڑکیاں اس سے بالکل محروم رہتی۔ ماہواری میں عورت کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی حرام سمجھا جاتا۔ مرد عورت کو جتنی بار چاہے طلاق دیتا اور عدت کے اختتام پر رجوع کر لیتا۔ معاشی، معاشرتی، آئلی اور دیگر تمام کوچوں میں عورت مظلوم تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے ان تمام حقوق کا اعلان فرمایا جس کی وہ مستحق اور حقدار تھیں، اور عورت کو وہ بلند مقام اور اعلیٰ مرتبہ مرحمت فرمایا کہ کسی دین و مذہب میں اس کا تصور تک نہیں تھا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں خواتین سے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جامع ارشاد مبارکہ ہے: تمہاری عورتوں کے تمہارے ذمہ حقوق ہیں، خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید و وصیت قبول کرو۔ بقائے باہمی کا اعلان اور دہشت گردی کا خاتمہ: دور جاہلیت میں انتقام کی رسم اتنی سخت تھی کہ ایک شخص کے قتل کے بدلے کئی افراد کا قتل کیا جاتا، اور انتقام کا یہ سلسلہ سینکڑوں سال جاری رہتا۔ معمولی سی بات پر جھگڑا کرنا اور ایک دوسرے کی جان لینا اس دور میں کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اس وجہ سے جنگوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ جنگ شروع ہوتی تو اس کی کوئی میعاد مقرر نہ ہوتی، غیر میعادی طور پر طویل سے طویل جنگیں لڑی جاتی۔ جنگ بعث 120 سال تک جاری رہی۔ ان طویل جنگوں کا نتیجہ یہ ہوتا کہ معاشرے میں کوسوں دور تک امن کا نشان دکھائی نہ دیتا، دہشت و بربریت کا دوران رہتا، خوف و ہراس کا ماحول ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کی اس انسانیت سوز اور دہشت گردی پر
مبنی رسم کے خاتمہ کا اعلان فرمایا جو صدیوں سے جاری تھی، اور ارشاد فرمایا دور جاہلیت کے خون بہا ساقط ہیں، یعنی جاہلیت میں جو قتل و خون ریزی کا بدلہ لینا باقی تھا وہ اب نہیں لیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان کو قابل احترام قرار دیا۔ ارشاد فرمایا تمہارے خون اور تمہارے مال تمہارے درمیان حرمت والے اور قابل احترام ہیں۔ ان جان فضا ارشادات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہشت گردی کا خاتمہ فرمایا اور امن و سلامتی کا آفاقی بیان دیتے ہوئے بقائے باہمی کا اعلان فرمایا۔ غلاموں کے حقوق عہد قدیم سے غلام انسانی حقوق سے اکثر محروم تھے۔ ان کی حیثیت گھر کے سامان یا کسی فیکٹری کے اثاثوں سے زیادہ نہ تھی۔ ان سے دن رات کام لیا جاتا، انہیں رات گزارنے کے لیے وہ جگہ دی جاتی جہاں جانور باندھے جاتے ہیں۔ ان کی گردن میں دھات کا ایک طوق ہوتا۔ یورپی قانون میں غلاموں سے متعلق مالک کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ غلاموں کو کوڑے لگا سکتا اور بعض صورتوں میں ان سے قتل بھی کر سکتا۔ غلام کو اپنا نام رکھنے کا اختیار نہیں تھا۔ غلاموں کو پڑھانا اور تعلیم سے آراستہ کرنا جرم قرار دیا گیا۔ غلاموں پر ظلم و زیادتی کے لیے ایسے تاریک ماحول میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں سے حسن و سلوک کرنے کی تاکید فرمائی، ان کو انسانی حقوق فراہم کرنے کا حکم فرمایا، یہاں تک کہ غذا اور لباس سے متعلق بھی نصیحت فرمائی۔ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور وہی لباس پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ اگر وہ ایسی غلطی کریں جسے تم معاف کرنا نہیں چاہتے تو اللہ کے بندو ان کو فروخت کر دو اور انہیں تکلیف نہ دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حق زندگی اور حق تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ حق بھی عطا فرمایا کہ غلام اگر سیاسی تدبیر اور دانشمندی رکھتا ہے تو حکمراں بھی بن سکتا ہے اور سارے لوگ پر اس کی اطاعت اور فرما برداری واجب و لازم ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اے لوگو امیر کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، اگرچہ تم پر کسی حبشی غلام کو امیر بنایا جائے جس کی ناک کٹی ہوئی ہو، جب تک وہ تمہارے معاملات میں اللہ کی کتاب کو نافذ کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے سے فارغ ہونے کے بعد ظہر اور عصر ایک قضا دو اقامتوں کے ساتھ ظہر کے وقت میں ادا فرمائی۔ حجۃ الوداع سے فارغ ہونے کے بعد خطبہ غدیر خم حجۃ الوداع سے فارغ ہونے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے تو راستے میں مقام غدیر خم پر قافلے کو ٹھہرنے کا حکم فرمایا اور اس مقام پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت اور دیانتداری، امانت داری اور پرہیزگاری اور عدل و انصاف سے متعلق ارشاد فرمایا اور آپ کی فضیلت بیان فرمائی جس کا میں دوست اور مددگار ہوں، علی بھی اس کے دوست اور مددگار ہیں، اور دعا فرمائی اے اللہ تو ان کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے اور تو اس سے عداوت کر جو علی سے عداوت کرے۔ اس ارشاد مبارک کو سننے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا آج سے آپ ہر مومن مرد و عورت کے مولا اور محبوب ہیں۔ وصال اقدس کی پیشن گوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلب فرمایا اور ان کے ساتھ آپ نے آہستہ گفتگو فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی، پھر آپ نے ان سے سرگوشی فرمائی تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سرگوشی میں کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمائے ہوئے تو میں نے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا آپ کو اس حق کا واسطہ جو میرا آپ پر ہے مجھے بتلائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی میں آپ سے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہاں میں اب بتاتی ہوں۔ پہلی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی فرما کر مجھے اس صحیح حالت میں وصال فرمانے کی خبر دی تو میں رونے لگی، اور دوسری مرتبہ سرگوشی میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی تو میں مارے خوشی کی ہنس پڑی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے 6 مہینے بعد رمضان شریف میں ماہ رمضان میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال مبارک ہوا۔ وصال مبارک سے پہلے کی کیفیات حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر آن اپنے پروردگار کی بے نہایت تجلیات ہوتی رہتی ہیں، تاہم وصال مقدس کے لمحات جو قریب آتے گئے
قرب حق و مشاہدے انوار الہیہ میں استغراق کے باعث عجیب کیفیات بدن مبارک پر طاری ہوتی رہیں۔ ظاہری طور پر کبھی سر انور میں تکلیف کی شدت، تو کبھی بخار میں تیزی و حدت، اور کبھی غشی کا طاری ہونا۔ یہ سب کیفیات دراصل وصال حق و قرب رب کے انوار و تجلیات میں محویت و استغراق کے آئینے دار ہیں۔ 11 ہجری 29 صفر المظفر بروز دوشنبہ ایک صحابی کا وصال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے، نماز جنازہ ادا فرمائی۔ تدفین کے بعد واپسی کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہوا۔ درد زیادہ ہونے کی وجہ بخار چڑھ گیا۔ بخار بھی اتنی شدت کے ساتھ تھا کہ بدن مبارک میں بخار کی حرارت محسوس ہوتی۔ اس کیفیت کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لاتے اور امامت فرماتے، ازواج مطہرات کی باریوں کا بھی لحاظ فرماتے۔ باوجود یہ کہ جس طرح بیویوں کی باریاں مقرر کرنا مسلمانوں پر واجب ہے، اس طرح ازواج مطہرات کے درمیان باری مقرر کرنا آپ پر واجب نہیں تھا، لیکن آپ نے عذرائے کرم اپنی جانب سے باریاں مقرر فرمائی تھی۔ جب اس حالت میں زیادہ شدت ہوئی تو آپ نے تمام ازواج مطہرات کو طلب فرمایا اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حجرہ مبارکہ میں قیام فرما رہنے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ اس وقت آپ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارک میں تھے۔ تمام ازواج مطہرات نے رضامندی کا اظہار کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے۔ جیش اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ آخری اسلامی لشکر ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ 8 ہجری میں جنگ موتا کے موقع پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے اور آپ اس معرکے میں رومیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اسی مقام پر مسلمانوں کو رومیوں ہی سے مقابلہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں نے تمہیں اس لشکر کا امیر بنایا ہے، تم اپنے والد کی جائے شہادت پر جاؤ، دشمنان اسلام سے مقابلہ کرو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف اس وقت 20 سال تھی اور اس لشکر میں انصار و مہاجرین سے بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر صحابہ شامل تھے۔ بعض لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس لشکر کے امیر مقرر کرنے پر گفتگو کی اور کہا کہ ایک 20 سالہ نوجوان کو ایسے لشکر کا امیر بنایا گیا ہے جس میں اکابر صحابہ موجود ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے جلال کا اظہار فرمایا اور چادر مبارک اوڑھ کر منبر شریف پر قیام فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگوں، یہ کیا بات مجھ تک پہنچی ہے کہ تم کو اسامہ امیر بنانے پر اعتراض کر رہے ہو؟ اگر تم اسامہ کے امیر لشکر ہونے پر اعتراض کرتے ہو تو ان کے والد کو امیر بنانے پر بھی تم نے اعتراض کیا تھا۔ زید بھی اس عہدے کے اہل تھے اور ان کے بیٹے اسامہ بھی اس منصب کے مستحق ہیں۔ یقیناً زید مجھے محبوب تھے اور اسامہ بھی محبوب ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مقام جرف پہنچ گئے، جہاں فوج میں شریک ہونے والے صحابہ اکرام اکٹھا ہو رہے تھے۔ 11 ہجری 10 ربیع الاول بروز شنبہ معرکے کے لیے روانہ ہونے والے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اجازت و زیارت کی غرض سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ 11 ربیع الاول مزید شدت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا، جس کی وجہ آپ جیش اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل ہونے کے بعد ٹھہر گئے۔ قبل وصال مبارک بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے رہے۔ جب بار بار غشی طاری ہوتی رہی تو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے لیے ایک بڑے برتن میں پانی رکھو۔ ہم نے پانی رکھا اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ پھر آپ قیام فرمانے کا ارادہ کیے کہ آپ پر غشی طاری ہوئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا، کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی؟ ہم نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے نماز عشاء کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب کو یہ کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے حکم فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیق القلب تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عمر تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ امامت کے لائق و حقدار ہیں۔ چنانچہ ان دنوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرماتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس فرمایا تو آپ دو اصحاب کے ساتھ نماز ظہر ادا فرمانے کے لیے مسجد تشریف لائے، جن میں ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیچھے نہ ہٹنے کا اشارہ فرمایا اور ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ مجھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بٹھاؤ۔ انہوں نے آپ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بٹھا دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے لگے اور تمام صحابہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکبیرات سن کر نماز ادا کرتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر امامت فرما رہے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں بتائیں۔